ایک ہوتا ہے کرونک سٹریس، یعنی کہ ماں کی کوکھ میں ہی پریگننسی کے دوران ہی اگر ماں کا ماحول سٹریسفل ہے یا ماں کو اپنا سٹریسفل ماحول ملا یا اس کی شادی سٹریسفل ہے یا اس کا سسرالی ایریا سٹریسفل ہے یا اس کو کام کا سٹریس ہے اور سٹریس بہت زیادہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کورٹیسول جو ہے وہ بچے میں پاس آن ہوا ہے اور اس میں کورٹیسول ہارمونز جو ہیں وہ زیادہ پاس آن ہوئے ہیں، تو وہ آف کورس ایک جینیٹک سٹریس بھی پاس ہو رہا ہے، اس کو آپ کرونک سٹریس کہتے ہو۔ ایوری ڈے روزمرہ کا سٹریس کہ جی ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ کے لیے یاد کرنا ہے، کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن پریپیئر کرنا ہے، یا ملٹیپلیکیشن ٹیبل نہیں آتا تو وہ یاد کرنا ہے، یہ نارمل ایوری ڈے سٹریسز ہیں، رائٹ؟ یہ سٹریسز اچھے ہیں، لیکن اگر کسی پیرنٹ میں کرونک سٹریس ہے اور وہ کرونک سٹریس بچے میں پاس آؤٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب یہاں پہ رک کے میں ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں، کیونکہ میں یہاں پہ انسان کی برین کی نیوروپلاسٹسٹی، یعنی کہ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کسی بھی ایج میں نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے، اور اگر اس کو کسی قسم کا ایموشنل ڈیمیج یا سٹریس ڈیمیج ہوا ہے تو وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ تھا اور اس کی جو ماں اور والد تھے ان کا ایک چھوٹا سا بزنس تھا۔ بزنس کے حوالے سے جب تک ان کے گھر میں وہ بچہ پیدا نہیں ہوا تھا وہ اپنے بزنس کو کافی دھیان دیتے تھے۔ ان کا بزنس ریکوائر کرتا تھا کہ وہ آدھے سے زیادہ سال جو ہے وہ اپنی دکان پہ گزاریں اور باقی کا سال جو ہے وہ کپڑا وغیرہ اکٹھا کرتے تھے، ڈفرینٹ بائرس کے پاس جاتے تھے، اپنی انوینٹوری جو ہے وہ جمع کرتے تھے۔ جب بچہ ان کی زندگی میں آیا تو شروع کے 3 مہینے انہوں نے کوشش کی ہم بیبی کو اپنے ساتھ دکان پہ لے جاتے ہیں، بیبی کو اپنے ساتھ، لیکن اس سے یہ ہوتا تھا کہ ان کا بزنس افیکٹ ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم 10 سے 12 گھنٹے تک ان کو بچے کو ڈے کیئر میں چھوڑنا پڑا۔ اب ہوا یہ کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جا رہا تھا وہ ڈے کیئر میں جانے سے انکاری ہوتا جا رہا تھا، ہر دفعہ سیٹ بیلٹ پہننا، گاڑی میں بیٹھنا، اس کو چھوڑنا، چھوڑتے وقت اس کا رونا چیخنا چلانا بڑھتا جا رہا تھا۔ جب تک وہ بچہ 4 سال کا ہوا، پری اسکول میں آیا، تو ہوا یہ کہ وہ بچہ جو تھا اس نے بات چیت کرنا کم کر دی، وہ نہ کھیلنے میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا، نہ وہ کیا کہتے ہیں لوگوں سے بات چیت کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ، بلکہ ڈس انٹرسٹ سا ہوتا تھا اس کا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بچہ کنڈر گارڈن میں چلا گیا، بچہ 3rd گریڈ میں چلا گیا، بچے کو پڑھنے لکھنے میں پرابلم ہونے لگی، مطلب کہ وہ ریڈنگ میں اتنا انفلوئنشل نہیں تھا۔ اب پیرنٹس جو تھے وہ صاحب استطاعت تھے اور وہ بچے کو ٹیوشنز دلا رہے ہیں، بچے کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، بچے کو ویکیشن پہ لے کے جا رہے ہیں، مطلب کہ یہ بچہ ایک ایفلوئنٹ گھرانے سے تھا، پیرنٹس لونگ اینڈ کیئرنگ تھے، لیکن پیرنٹس اپنا بزنس سنبھال رہے تھے، جو ظاہر سی بات ہے وہ جو ساری آسائشیں تھیں وہ تو کام سے ہی رہی تھیں، تو کام پہ ان کو وقت دینا تھا، اور وہ بچے کو پیدائش کے بعد سے اب وہ بچہ جو ہے وہ 3rd گریڈ میں چلا گیا، یعنی کہ 8 سال کا ہو گیا، اس کو ٹائم نہیں دے سکے۔ ایک دن ایک ماں نے آبزرو کیا کہ بچہ جان بوجھ کے اپنی کوہنی جو ہے وہ دیوار کے ساتھ ماری چلی جا رہا ہے اور روئے چلا جا رہا ہے، اور جب بھی اس کو غصہ آتا تھا تو وہ اپنے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، اس کو تھراپی میں لے کے گئے، تو پتہ چلا کہ بچے کو ایز سچ PTSD نہیں ہے، پوسٹ اسٹریس ڈس آرڈر نہیں ہے، لیکن بچے کو ریپریسو اینگر ہے، اس کو غصہ ہے، اور اس کو غصہ شاید اس بات کا تھا کہ اسے پیرنٹل نیگلیکٹ ملا تھا۔ تو اب دونوں پیرنٹس جو تھے وہ انتہائی گلٹی ہوئے کہ اب ہم کیا کریں، اور ہمارے بچے کو یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا۔ تھراپی پہ بچے نے جانا شروع کیا، لیکن ساتھ ساتھ پیرنٹس نے دکان پہ دو ورکرز رکھے اور بچے کو ٹائم دینا شروع کیا۔ جب انہوں نے بچے کو ٹائم دینا شروع کیا تو 1 سال سے 1.5 سال کے درمیان میں بچے کی ریڈنگ بہتر ہوئی، بچے کا دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکشن بہتر ہوا، بچے کا کلاس میں اور دوسری چیزوں میں انٹرسٹ بہتر ہوا، بچے کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر ہوا، بچے کو اپنے پیرنٹس کو بتانا آیا کہ مجھے اچھا یہ لگ رہا ہے، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے۔ چیزوں سے زیادہ وقت نے اور اٹینشن نے اس بچے کو ہیل کیا۔ اب یہ ساری ایگزامپل میں نے صرف اور صرف اس لیے دی ہیں کہ میں یہ بتا سکوں کہ بعض اوقات بچوں کو لیبل دینے سے پہلے کہ ان کو ADHD ہے یا ان کو آٹزم ہے یا ان کو کچھ اور ہے یا کچھ اور ہے، آپ لیبل دے سکتے ہیں، آپ جا کے تھراپسٹ کے پاس پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں، اور ہر پیرنٹ کو ریسرچ کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک ای میل آئی اور انہوں نے کہا میرا بچہ 3 سال کا ہو گیا اور وہ کوئی بات نہیں کرتا، اور میں بڑی پریشان ہوں کہ وہ بات نہیں کرتا، اور مجھے اس بات کی حیرانگی ہوئی کہ 3 سال تک بچہ بات نہیں کر رہا اور آپ پریشان ہو کہ بچہ بات نہیں کر رہا، لیکن آپ نے اس کے بارے میں کچھ کیا نہیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں گئے، آپ کسی تھراپسٹ کے پاس لے کے نہیں گئے، آپ کیوں نہیں لے کے گئے؟ مجھے خود پرسنلی اس بات کا بھی ایکسپیرینس ہے کہ بعض ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ماں کو کہتے ہیں کہ تم نے صرف وہم ہے، تمہیں کچھ نہیں ہے، تم گھر چلی جاؤ، تمہارا بچہ بالکل نارمل ہے، اور بعض اوقات اور پھر جب دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں اوپینین لیتے ہیں یا مزید ٹیسٹ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، بچے کو کوئی ایشو ہے۔ سو a mother knows and a mother should know, a father should know۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے تو بچے کو آبزرو کرنا، بے شک آپ جس مرضی سوشل کلاس سے ہو، یہ بچے کا قصور نہیں ہے
کہ وہ آپ کے گھر پیدا ہوا ہے، اور یہ ہماری آزمائش ہے کہ بچے ہم نے دنیا میں، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچے دیے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن میں ہے یہ بات کہ یہ کھیل کا سامان ہے، یہ آزمائش کا سامان ہے، یہ ٹیسٹ کا سامان ہے، رائٹ؟ تو پھر اس لحاظ سے اس کو ایز اے ذمہ داری لیں. ہمارے بچوں کو آبزرو کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ایک المیہ ہماری سوسائٹی کا یہ ہے کہ آنکھ سے اگر دکھ رہا ہے کہ ہاتھ کٹا ہوا ہے یا بازو پہ نیل پڑا ہوا ہے تو پھر ہم اس پہ دھیان ضرور دیتے ہیں. ٹانگ پہ خراش آ گئی ہے، گھٹنا چھل گیا ہے تو ہم اس پہ دھیان دیتے ہیں. لیکن جب ہمارے بیہیویئرل ایشوز ہوتے ہیں، جب بچہ بات نہیں کر سک رہا، یا بچہ اپنے غصے کو قابو نہیں کر پا رہا، یا بچہ چیخ چلا رہا ہے، یا بچہ بار بار اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یا بچہ نشے میں پڑ گیا ہے، میں سارے ایجز کے بچوں کی بات کر رہی ہوں، تو اس وقت ہم صرف یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس پہ دم درود کرو اور اس کو جو ہے اس کو بار بار منع کرو یا اس پر سختی کرو؟ پھر ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس بچے کا یہ بیہیویئر کسی وجہ سے ہے، اس